چھوڑ کے گئے تھے وہ تو پاکستان کو دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں. تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنی تھی؟ جو ایک ملک کے معیشت کو تباہ کرے ہیں وہ ٹھیک تو نہیں کر سکتے. جو ملک کے ادارے تباہ کریں دنیا کی تاریخ میں وہ جو ادارے تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. تو میں تو تب سے کہتا جا رہا تھا کہ ہم نے اتنی مشکلوں سے 17 سال کے بعد پاکستان کی جو معاشی ترقی تھی وہ 17 سال کے بعد بہترین چل رہی تھی. جو ہماری دولت میں ملک کے اضافہ ہو رہا تھا یہ تو لکھا ہوا ہے. یہ کسی ایکسپرٹ سے بھی پوچھ لیں کہ یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی تھی. سب سے بڑی بات، اور آج فیصلہ آباد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، جو انڈسٹری ہے، جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، جس سے اصل میں ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور روزگار بھی ملتا ہے، وہ تو شاید 50 سال میں سب سے تیزی سے 26% پہ بڑھ رہی تھی ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ، جو آج گر کے 0 پہ پہنچ گئی ہے. تو جب وہ ملک ترقی کر رہا تھا اور انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی تو ہمیں ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے، ہم ان کو بھی کہتے رہے یہ سمجھ جاؤ کہ جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا یہ فیل ہو گیا. آج قوم ساری سمجھتی ہے فیل ہو گیا، وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ہاں غلطی ہوگی ہم ٹھیک کر لیں اس کو. اور ٹھیک صرف ایک راستہ تھا جو میں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. تو اس کے لیے یہ مارچ ہے. کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس دلدل سے ملک کو نکالنے کے لیے جدھر ہر جو معیشت کا ہر شعبہ ہے وہ نیچے چلا گیا. ٹیکس کلیکشن وہ نیچے چلی گئی ہے، ایکسپورٹس وہ نیچے چلی گئی ہیں. بیرون ملک پاکستان جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے، اور کھاریاں وہ شہر ہے جدھر سب سے زیادہ لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں، وہ جو پیسہ بھیجتے تھے، جو ریمیٹنس جس پہ پاکستان چل رہا تھا اور ہماری دور میں ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، وہ نیچے جانی شروع ہو گئی ہیں. جب ایکسپورٹس نیچے جانی شروع ہو جائیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب ہم پیسہ کدھر سے لے کے آئیں گے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ. دیکھیں، جب ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو وہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کریں گے، کیونکہ قرضے تو وہیں کے وہیں ہیں، سود ان کے اوپر لگ رہا ہے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس حکومت نے آ کے 3 مہینے میں وہ قرضہ لیا ہے جو ہم نے 9 مہینے میں لیا تھا. اس 3 مہینے میں اس سے زیادہ قرضہ لیا ہے جو 9 مہینے میں ہم نے لیا تھا. تو قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر سود بھی دینا ہے، اور جو آمدنی جس سے قرضے واپس کرنے ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ملک کا تو دیوالیہ نکلنا ہے. تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں یہ کوئی آج معیشت کا ایکسپرٹ ہو، جو سیاست کا ایکسپرٹ ہو، جو ویسے کوئی دانشور ہو، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مجھے آدمی بتا دے پاکستان میں جو آج یہ سمجھتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. مجھے ایک آدمی بتا دے. اور مسئلہ پھنسا کدھر ہوا ہے؟ مسئلہ پھنسا ہوا ہے لندن میں. لندن میں کیا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ جو لندن میں مفرور جو سپریم کورٹ کی JIT کے بعد 2-2.5 سال کے بعد کنوکٹ ہوا ہے، سزا یافتہ ہے، جھوٹ بول کے جو باہر بھاگا ہوا ہے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ فیصلہ کر رہا ہے. اور وہ فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ الیکشن، کیونکہ الیکشن میں وہ ہار جائے گا اس لیے الیکشن نہیں کروانے. وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے میرے سے ڈر کے، اسے پتا ہے کیونکہ الیکشن میں ہارنا ہے، لہذا وہ سارا ملک، آج ہمارا سارا ملک کے تباہ کر رہا ہے، تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس کا سارا پیسہ باہر پڑا ہے. یعنی جو پیسہ پاکستان میں وہ کچھ نہیں، جو اس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. انہوں نے 30 سال پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے. یہ جو ہدایبہ پیپر مل کے اندر جو ان کے منشی اور یہ جو موجودہ فورن منسٹر ہے، اس نے 164 کا بیان دیا ہوا ہے عدالت میں جا کے کہ میں نواز شریف کا چوری کا پیسہ ملک سے باہر بھجواتا تھا. وہ قاضی فیملی جدھر لندن میں بیٹھی تھی الفرڈ میں، ان کے بینک اکاؤنٹس دکھائے ہوئے ہیں اس نے کہ کن بینکوں میں پیسہ بھیجتا تھا، چوری کا پیسہ. یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، 22 سال پہلے کی.
25 अप्रैल 2000 के अंदर इसने ये 164 का बयान लिखवाया हुआ है। सारा बयान पढ़ लें, आपको पता होगा तो कैसे ये जो पावर में था इसने मुल्क को कैसे लूट के पैसा बाहर लेके गया। ये जो लंदन में फ्लैट में बैठे हुए हैं, ये पैनामा पेपर्स के अंदर इंकशाफ हुआ था कि ये मरियम नवाज के नाम पे नवाज शरीफ ने फ्लैट लिए हुए हैं 4 महंगे महंगे लंदन के इलाके में। उधर बैठ के चोरी के पैसे के फ्लैट्स पे दुनिया के पाकिस्तान एक खड़ा हुआ उसके लिए। हमने मेरा सारा जो हमारी बाकी मुल्क से ताल्लुकात थे वो ये नहीं कि मैं किसी से कोई लड़ाई करना चाहता था, मैं खुददार पॉलिसी चाहता था, आजाद फॉरेन पॉलिसी चाहता था। मैं वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा था जिससे जो पाकिस्तानियों के मफादात के लिए हो। मैं कोई किसी के सामने कोई झुक झुक के और पैर पकड़ के मैं वो फॉरेन पॉलिसी नहीं चाहता। मैं खुददार फॉरेन पॉलिसी चाहता। हम अमेरिका से चाहते हैं वो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात हैं, लेकिन बड़ी खुददारी है उनके अंदर। वो अपने लोगों के मुफादात के लिए खड़े होते हैं। हमें वो बता, जिस तरह माजी में वॉर ऑन टेरर में मैं किसी की गुलामी कभी नहीं कबूल कर सकता। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। तो खुददार फॉरेन पॉलिसी को अगर ये कह रहे हैं कि जी हमें दुनिया में आइसोलेट किया, तो तुमने जूते पॉलिश करके क्या किया अब तक? बताएं, आपने लोगों के जूते पॉलिश किए हैं, सबके सामने गिर जाते हैं, ऐसे खड़े होते हैं हाथ बांध के कि जी मैं मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूं। कितने पैसे आ गए हैं, कितना फायदा हो गया पाकिस्तान को। और फिर फॉरेन पॉलिसी के अलावा मुझे यह बताएं कि आज जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, मैं इन सब से आज पूछता हूं, जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, क्या किसी के पास रास्ता है कि जो हमारा मुल्क माशी तौर पे नीचे जा रहा है? किसी के पास कोई रास्ता है? इन सारों कैबिनेट से पूछ ले, इनके लोगों से, कि किसी के पास कोई रास्ता है कि ये जो तेजी से नीचे जा रहा है हमारा मुल्क, इसको बचा सकता है? हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, 88% बिजनेसमैन ने कहा है कि हमें पाकिस्तान गलत रास्ते पे जा रहा है। यानी बिजनेस कम्युनिटी का उनका कोई उनके एतमाद नहीं है हुकूमत के ऊपर। यही फैसलाबाद था जब हम आए थे 2018 में। फैसलाबाद के आज अगर लोग देख रहे हो तो फैसलाबाद के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो अपनी मशीनें बेच रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे। हमारे ये आज से 7-8 महीने पहले फैसलाबाद के लोगों से पूछे, मुझे जो टेक्सटाइल के कारखाने के जो मालिक थे, मुझे कहते हैं हमें मजदूर नहीं मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जो टेक्सटाइल की सेल्स हुई, पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड टूट गए थे। और फिर से जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 26% पे बढ़ रही थी। और आज वो जरा फैसलाबाद से पूछे कि लोगों के क्या हालात है। आज मजदूरों से पूछे कि रोजगार कितना मिल रहा है। आज लोगों से पूछ, तो कौन सी क़यामत आ गई 7 महीने में कि सारा कुछ नीचे चला गया? महंगाई पाकिस्तान की 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। तेल तो आज सस्ता है। हमारे दौर में तो महंगाई तेल की वजह से थी, बैरून मुल्क में तेल की कीमत ऊपर गई। तो आज महंगाई की क्या वजह? हमारे दौर से तो ज्यादा सस्ता है आज तेल। हर चीज जो महंगी हुई है, कौन है इसका जिम्मेदार? और सवाल मेरा यह है कि अब ये क्या करेंगे इसे निकालने के लिए? महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई। इस मुल्क के अंदर जो कि रोजगार देने के लिए जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, वो भी लोग पीछे हट गए हैं। बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हमारे पास कॉन्फिडेंस, एतमाद ही नहीं है, इन्वेस्ट क्यों करें? और क्यों इन्वेस्ट करें? किसी को पता ही नहीं हुकूमत कितनी देर चलेगी। और वो पूछे कि जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे पैसा भेजते थे, वो कम होनी शुरू हो गई है। तो एक तरफ कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आमदनी कम हो रही है। तो सारों से मैं पूछता हूं, इसका क्या हल है? इसका एक हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। और मैं आज इसलिए ये मार्च वालों को कह रहा हूं कि ये जो जिहाद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तो सियासी तौर पे इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम आएगा
تو معاشی استحکام آئے گا اور تب یہ ملک کی جو معیشت ہے وہ اٹھ سکتی ہے. اور جتنی دیر یہ کھینچتے جا رہے ہیں, الیکشن نہیں کروا رہے, کیونکہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا مجرم ہے وہ ڈرا ہوا الیکشن سے, اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ملک کو داؤ پہ لگا رہا ہے, ہمارے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہا ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہم ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں شرکت کریں. دیکھیں, الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہمیں چاہیے اور ہمیں انصاف چاہیے. اور میں آخر میں اپنی عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں اپنے ریسپیکٹڈ آنریبل چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ابھی ساری قوم نے یہی دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں دیکھا شہباز شریف, عدالت نے کہا پیش ہو, 8 دسمبر کو کہا کہ آگے عدالت میں پیش ہو. اس لیے وہ ملک آگے نکل جاتے ہیں, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہاں اسی شہباز شریف کو سزا ہونے والی تھی, وہ جو FIA کا کیس تھا مقصود چپڑاسی والا 16 ارب کا, اس کو سزا ہونے والی تھی, وہاں سے بھی بچ گیا. سارے گواہ بھی مارے گئے, 4 گواہ مارے گئے, 1 انویسٹیگیٹر مارا گیا, کسی نے نہیں پوچھا. اس کے بعد جو بھی پاکستان کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں, لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ارشد شریف کا, کہ دیکھیں ارشد شریف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا جا کے, کیونکہ ساری قوم کو پتا ہے کہ اس کو پوری طرح اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کی گئی. ساری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا, وہ بار بار سچ, جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے جس کا کام ہے رائے حق پہ کھڑا ہونا, وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا, اور بار بار دھمکیاں ملتی گئیں. ساری صحافی برادری کو پتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں تھی, اس کے باوجود وہ کھڑا رہا. آخر میں ملک سے باہر گیا, اور جو اس کو قتل کیا گیا ملک سے باہر, ساری قوم کو تو اعتماد ہی اب کسی کے اوپر نہیں رہ گیا. اس گورنمنٹ کے اوپر اعتماد رہے گا جس کو وہ جو وہ بات تنقید کر رہا تھا, وہ تو نہیں انصاف دے سکتے. تو اس لیے چیف جسٹس صاحب, آپ کو ارشد کو انصاف دینا پڑے گا, آپ کو اعظم سواتی کو انصاف دینا پڑے گا. جو اعظم سواتی سے ہوا, ایک تو اس عمر کے آدمی کو ننگا کر کے تشدد کرنا, اس کو اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارنا, اور اس کے بعد جو ویڈیو نکالی اور اس کی بیوی کو جو تہجد گزار, یہ اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر ایک سینیٹر کو اس سے اتنا ظلم ہو اور انصاف نہ مل سکے, تو اس سارے عوام تو پہلے ہی سمجھتی ہے کہ اس طاقتور کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے کمزور کے لیے دوسرا, تو یہ انتہا ہو جائے گی. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب ہماری عدالتیں اپنے آپ کو ایک اسرٹ کریں. پرائم منسٹر پاکستان, ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, میں FIR نہیں کٹوا سکتا. میرا حق ہے کہ میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں دوں, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو, اور وہ بھی آپ کے نیچے, اور پھر فیصلہ کریں کہ ہاں جو میں نے 3 نام لیے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن میں FIR نہیں لکھوا سکتا. اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر میں نہیں لکھوا سکتا, تو اس کا مطلب عام لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے.